پہلے تو یہ بات دل میں تیار ہی نہ تھا، پھر یقین آنے لگا تو پھر ایک خوشخبری ملی کہ بابا جی کی سانسیں واپس آ گئی ہیں۔ وہ سانسیں واپس نہیں آئی تھی، وہ ہوتا یوں ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میرا مرید اچانک چلا جائے نا تو میں اسے آتا ہوں اور دوبارہ کلمہ پڑھواتا ہوں۔ بابا جی کو توبہ کرنے کی حالت نہیں، ہمارا یقین کہتا ہے، لیکن مرشد اعظم سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور مہینہ بھی غوث پاک کا ہو اور پھر سرکار غوث پاک کی محبت والا وہ قادری رضوی شیر ہو تو پھر سانسوں کو واپس آنا پڑتا ہے، پھر زندگیوں کی رمق واپس آتی ہے، پھر زندگی واپس دی جاتی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بلکہ وہ مرشد پاک آ کر کے اپنا فرمان آنکھوں سے حق کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھ جو وعدہ ہم نے کیا تھا تو پڑھ پڑھ کے دنیا کو بتایا کرتا تھا، آج ہم نے آنکھوں سے یہ وعدہ سچا کر دیا۔ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوال یہ نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے لوگوں کو کلمہ پڑھواتے ہیں، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا عبد القادر جیلانی کی جتنے بھی مرید ہیں کیا وہ اتنے گناہ گار ہوتے ہیں کہ ان تمام کو کلمے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی کہ عبد القادر جیلانی کو کیا یقین نہیں ہوتا کہ اس نے کلمہ صحیح سے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا؟ کیونکہ ایک جنگ کے موقع پہ ربیع علیہ السلام کا میدم نامی غلام اس کو ایک نامعلوم تیر لگا اور وہیں شہید ہو گیا، تو تمام صحابیوں نے شور مچا لیا کہ نبی کا ہر صحابی جنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی جو دوزخ کی آگ کی کر کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور تم اس کی جنت کی ضمانت مجھے دے رہے ہو۔ بات تو صحیح ہے۔ کیا نبی علیہ السلام سے کوئی افضل ہے؟ اللہ کے ولی جتنے بھی اس دنیا میں گزر چکے کیا وہ نبی علیہ السلام سے افضل ہیں؟ اس سوال کا مجھے آپ نے جواب دینا ہے، اور اگر نہیں ہے تو جو طاقتیں جو چیزیں نبی علیہ السلام کے پاس نہیں تھی وہ نبی علیہ السلام کی امتی کے پاس کہاں سے آ؟ وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی ہمت کر کے یہ کہہ دیا کرو کہ جو ہمارے عبد القادر جیلانی ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک معجزات اور کرامتوں میں نبی علیہ السلام سے افضل ہیں، تمام پیغمبروں سے افضل، اور اگر نہیں تو پھر یہ نعرے لگانا چھوڑ دو میرے بھائی، جب تک تم لوگ ان چیزوں کو اپنے دل سے صاف نہیں نہ کر سکتے کہ ہمارے پیروں نے مردے زندہ کر لیے، ہمارے پیروں نے ایسے کر دیا، مشکل میں کام آتے ہیں کہ کشتیاں دریاؤں میں سے باہر نکال دی، قرآن کیا کہتا پھر رہا ہے، یہ اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ جو چیز نبی علیہ السلام نے نہیں کی، جو چیز پیغمبروں کو نہیں ملی، اگر وہ چیز ولی کرتے پھر رہے ہیں تو پھر یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ پاور میں نعوذ باللہ تمام پیغمبروں سے اعلیٰ تر ہے۔ اور یہ ختم نبوت کے نعرے لگانا بند کر دو کہ میرے زائیوں نے ایسے کر دیا، میرے زائیوں نے ویسے کر دیا۔ اپنے اندر کے ان لوگوں کو میرے بھائی صاف کرو، اور ان کو صاف کرنے کے لیے کسی کوئی بھاری مشینری کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی جو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کے جھوٹ مل رہے ہیں نا، ان سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ کیا یہ چیزیں پیغمبروں کے پاس تھی؟ یہ مردے زندہ کرنے والے خصوصاً کشتیاں جو ہے وہ روکنے والے، مطلب بندہ بیٹھا یہاں اور وہاں کشتی روک لیے، اور اگر پیغمبروں کے پاس تھی تو کیا ان کے بعد ان کے صحابی جو افضل ہوتے ہیں کیا ان کے پاس یہ چیزیں تھیں؟ اگر ان کے پاس بھی نہیں تھی تو پھر امتیوں کے پاس کہاں سے ہوں؟ بات تو صحیح ہے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الیاس قادری سرکار نے پہلے بھی مجھے 2 اسٹرائکیں دی تھی، اوکے سوکے وہ ٹائم گزرا تھا، لیکن ابھی پھر انہوں نے مجھے 1 اسٹرائک اور دے دی ہے، جس کی وجہ سے مجھے چینل کی مونیٹائزیشن کو آف کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں چینل کی مونیٹائزیشن کو مکمل آف کرتا ہوں تو پھر مجھے کسی بھی قسم کی اسٹرائک کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح سے ڈے بائی ڈے ورک کرتا رہوں، ڈے بائی ڈے کنٹینٹ اپلوڈ کرتا رہوں، آپ دل سے سپورٹ کیجیے تاکہ ہمیں اس طرح کے کنٹینٹ کو ڈے بائی ڈے اپلوڈ کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بس اب آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کے کرم کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں سے، محبت سے یہ چینل چل رہا ہے۔ اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے 24/7، اور یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر یہ بھی 24/7 ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی طرح منہ میں جو ریشے نکلتے مسواک کرنے سے منہ میں ریشے، یہ بھی اعلی ادائے سنت کے ریشے، تو اس کو بھی پھینکا نہ جائے، بلکہ اس کو بھی احتیاط سے منہ سے چن کر ادھا بند جیب میں رکھ لیں، یا کسی طرح اس کو احترام اس کا بجا لیں۔ گھر میں اگر میں نے تو بہرحال رکھی ہوئی ہے وہ چائے چھاننے کی چھلنیاں رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیے یہ چھلنی اس کا صرف 10 روپے کی ہے،
मैंने मंगवाई थी 10 रुपए की मिली। अब दाम तो आगे पीछे उतार, हर मुल्क का अपना अपना दाम होता है, ज्यादा कीमती नहीं है, खर्चा ज्यादा नहीं होगा, घबराई नहीं है। तो ये छलनी जो है इसमें मैं मिसवाक करने के बाद कुल्ली करता हूँ, तो कुल्ली करने से मुंह में जो मिसवाक के इसमें काफी ज़र्रात जमा है। पानी छन कर निकल जाता है, ज़र्रात इसमें रह जाते हैं, रेशे वगैरह। तो आप भी मेरे प्यारे बापा जानी, नबी अलैहिस्सलाम भी मसवाक किया करते थे, तमाम सहाबी मसवाक किया करते थे। कभी उन्होंने भी ये कहा कि ये जो आप मसवाक करते हैं, उस लकड़ी के जो जर्रे आपके मुंह में रह जाते हैं, उनको संभाल के किसी डिबिया में रख लें, घर में किसी ऊंची जगह पे रख लें, कुरान से 1-2 इंच नीचे मगर अदब वाली जगह पे रख लें। ये लकड़ी है, अगर लकड़ी से इतनी मोहब्बत है तो मेरे भाई साहब ये जो कागज ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी लकड़ी से बनते हैं। जिस कुर्सी पे बैठे हैं आप, ये कुर्सी भी लकड़ी से बनती है। खाली मसवाक तो लकड़ी से नहीं बनता ना, तो कुर्सी पर भी मत बैठा करें। बात तो सही है भाई। एक बंदा ब्रश कर रहा है, मसवाक कर रहा है, रात का उसने कुछ खाया हुआ है, जो भी उसके मुंह में ज़र्रात होंगे ज़ाहिर है वो आएंगे, वो कुल्ली करेगा तो उसका मुंह साफ होगा। लेकिन नहीं, बड़े बड़े मामला छोड़ के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस को भी छोड़ दो कि कब्रों को पक्का मत करो, कब्रों पे बजावर बन के मत बैठो, तुमसे पहले वाली कौमें बर्बाद इसलिए हुई है जब उनमें कोई नेक बंदा फौत हो जाता वो उसकी कब्र को पक्का करके इबादतगाह बना लिया करते थे। आपने लोगों को इन्हीं कब्रों से मांगने के लिए लगा दिया। आपने लोगों को ये बताया कि पीर से मांगोगे तो अल्लाह सुनेगा, डायरेक्ट मांगोगे तो अल्लाह ताला नहीं सुनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बिजी होते हैं। नाउजुबिल्लाह। पीर जो होते हैं वो अल्लाह ताला की मसरूफियत के अंदर भी बता देते हैं कि वो फलाना बंदा है, मेरा मुरीद है, मेरे साथ सलाम दुआ है उसकी, मेरी खानकाह से कभी गुजरा था, तो आप इसकी बात और इसकी अर्जी जो है वो सुन। बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी। और जितने भी अल्लाह के वली गुजरे हैं, आपने कभी उनकी जुबान से ना ज्यादा मैं नहीं सुना होगा। मैं नहीं। पिछले दिनों मदनी चैनल पे ना हजरत मीर अलैहि सुन्नत से आज इमरान साहब ने सवाल किया, ये आपके बेटों का निकाह किन्होंने पढ़ाया? अब देखो ना, अगर मैंने किसी का निकाह पढ़ाया हो, इनका पढ़ाया हो, मुझे पूछे जी किन्होंने पढ़ाया, तो मेरा जवाब क्या होगा, मैं पढ़ाया। लेकिन हूं अगर रंग समझ आए ना तो मोहब्बत का इज़हार करना है। कहा गया आपके बेटों का निकाह किन्होंने पढ़ाया, उन जुमला देखो कितना हसीन है। फरमाने लगे इनके वाला साहब ने पढ़ाया है। मजा तो आए जो बंदा तो जाता है असली तो मानने आ, जो बंदा जिंदा होता है उसकी कदर नहीं की जाती। जुमला देखो, ऐ नहीं आखिया मैंने पढ़ाया है पुत्रों का निकाह, और फरमाने लगे इनके वालिद साहब ने पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि पता है ना मैं उन्हें चंगी नहीं लगती, पता है ना कि मैं यार को अच्छी नहीं लगती, इसलिए इकबाल ने कहा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मकाम चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। और गुल्ले शाह ने कहा मिट्टी चो मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बुले कल मिट्टी दे थले। और आप तो वली कामिल बने हुए ना आजकल, तो क्या वली कामिल के पास और कोई काम नहीं होता? ये बस ये एक चाय छानने वाली छलनी लेके उसमें कुल्लियां करे और वो जरे, और वो अगर साग रात खाया था तो वो साग का जरा भी बीच में फंसा वो भी छलनी में निकल आए, छल्ली खाई हुई थी छल्ली के जरे में निकले उसके अंदर। और यार कोई क्या है यार। और क्या जो अब आप इतने रईस कबीर बन चुके हैं, कोठियां बंगले लैंड क्रूजर और कार, और इतना आप माशाल्लाह नौरानी लाइट चलती है, अंधेरे में भी आपसे लोग लाइट का काम लेते हैं, इतना रोशन चेहरे वाले आप हो चुके हैं कि अब भी आप छलनी का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम 10 की छलनी थी, आप 50 की है, और अब कहीं इतना बड़े छलने का इस्तेमाल तो नहीं करते आप, वो अब तो आपने कभी रिवील नहीं करवाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कलर के बारे में साइंटिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज है। एक थ्योरी ये है कि पानी का कोई कलर नहीं, एक थ्योरी ये है कि पानी का व्हाइट कलर है, इसी तरह पानी के कलर को ब्लैक भी कहा गया। मगर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी और साइंसी एविडेंस के जरिए ये प्रूव किया कि पानी का कलर हल्का सिहाई माइल यानी लाइट ग्रे कलर है।